آپ نے عثمانی اور دوسرے مسلمان سلطانوں کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اور سنا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو بیان کرتا ہوں جس نے منہ زور منگولوں کو لگام دی اور کئی سالوں تک بر صغیر متحدہ ہندوستان کو منگولوں سے محفوظ رکھا۔ یہ شخصیت ہندوستان کی خلجی سلطنت کے دوسرے فرمانروا سلطان علاء الدین خلجی شاہ اول ہے۔ آپ 1266 میں پیدا ہوئے بہادر اور ذہین کمانڈر تھے۔ اس وقت اقتدار ان کے چچا جلال الدین خلجی کے ہاتھ میں تھا۔ جوانی کے دور میں ہی علاء الدین خلجی نے جنگی جوہر دکھا کر امراء اور سلطان کی توجہ حاصل کر لی، مگر سلطان جلال الدین خلجی کی بے جا نرم دلی اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے رعایا سرکش ہو گئی اور ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ ان حالات میں علاء الدین خلجی نے اپنے چچا کو قتل کر کے خود اقتدار سنبھالا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا، شاہی وقار بحال کیا۔ ہندوستان میں علاء الدین خلجی پہلا حکمران تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ایک ٹکڑے کی معلومات تھی۔ عوام سے ٹیکس مستعدی سے حاصل کیا جاتا اور ہر چیز کا معقول ریٹ مہیا کیا جاتا، اور کسی کی جرت نہ تھی کہ سلطان کے مقرر کردہ ریٹ سے اوپر نیچے کسی چیز کو فروخت کر سکے۔ سلطان نے سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کچھ قابل بھروسہ اور دیانتدار ساتھی ضروری ہیں۔ وہ خیال کرتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 4 قریبی دوست تھے، یعنی خلفائے راشدین۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے بھی 4 قابل اور بھروسہ مند ساتھی چنے۔ نمبر 1 پہ ظفر خان، نمبر 2 پہ قطب الدین مبارک شاہ، نمبر 3 پہ نصرت خان اور نمبر 4 پہ ملک کافور ہیں۔ سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا بس ایک خواب ہی رہا۔ سلطان نے پہلے ہندوستان محفوظ کیا اور پھر آگے بڑھ کر خود منگولوں پر حملے کیے، اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناطولیہ تک ہر سلطنت کو تہ و بالا کر دیا، وہ مجبور ہو گئے کہ سلطان علاء الدین خلجی سے صلح کی جائے۔ جب منگول سفیر آئے تو سلطان نے انہیں اپنی فوجی قوت اور درباری جاہ و جلال سے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ ناظرین، کچھ عرصے پہلے بھارت میں ایک پدماوتی فلم ریلیز ہوئی جس میں سلطان کو ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان دکھایا گیا ہے، اور مزید علاء الدین کو ایک ہم جنس پرست انسان بھی دکھایا گیا ہے جس کے اپنے غلام ملک کافور سے جنسی تعلقات ہوتے ہیں۔ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں، بلکہ ملک کافور ایک مضبوط خلجی جرنیل تھا جس نے 1306 میں منگولوں کو شکست دی اور 1310 میں دیوگری کی ریاست فتح کی۔ ورناگل، جہاں سے اسے عالمی شہرت یافتہ ہیرا کوہ نور ملا، پر بھی قبضہ کیا اور مندرا اور پانڈیا ریاست کو خلجی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے برعکس ناظرین، فلم میں مزید دکھایا گیا ہے کہ سلطان نے رانی پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے چتور پر حملہ کیا۔ اس کا بھی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے 1306 میں باقی علاقوں کی طرح چتور کو بھی فتح کیا اور رانی پدماوتی کا ایک افسانوی کردار یعنی 1540 میں ملک محمد جایاسی نے اپنی ایک نظم میں پیش کیا، یعنی جب سلطان علاء الدین خلجی کو گزرے ہوئے 200 سال بیت چکے تھے۔ اگر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ضیاء الدین برنی ضرور لکھتے، جو خلجی سلطنت کے سخت ناقد تھے۔ مزید امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی سلطان علاء الدین خلجی کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ اس فلم میں ان کا ایسا کردار ادا کرنے کا مقصد اس سلطان کی شخصیت پر دھبا لگانا جس نے ہندوستان کے ہر ہندو راجا کو شکست دی اور وہ واحد حکمران بنا جس نے بیک وقت شمالی اور جنوبی ہندوستان پر حکومت کی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ ان کا ایسا کردار پیش کر کے ایک قوم اپنا غم و غصہ نکالنا چاہتی ہے جس پر 1000 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ سلطان کا شمار دنیا کے ناقابل شکست حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا۔ یعنی علاء الدین خلجی کا جو کردار رانی پدماوتی فلم میں دکھایا گیا ہے، اس کے برعکس سلطان علاء الدین خلجی ایک نیک اور عادل حکمران تھا۔